جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے صحابی کو دیکھا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ جن کے بارے میں فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، کیونکہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو خرچ کرے تم میرے صحابی کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ آج کوئی کالا کوٹ پہن کر کے، کوئی کالا لباس پہن کر کے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کے صحابہ کی عزت پر بات کرتا ہے، صحابہ پر تان و تشنیع کرتا ہے، صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، کہتا ہے کہ چار صرف ایمان پر باقی رہے تھے، نعوذ باللہ باقی سارے ایمان سے پھر گئے تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، ایمان پر باقی نہیں رہے تھے۔ میں نے کہا رب کعبہ کی قسم، اگر صحابہ ایمان پر باقی نہیں تھے تو رب کعبہ کی قسم اگر صحابہ ایمان پر باقی نہیں تھے تو کوئی ایمان پر باقی نہیں تھا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں اگر ان کا ایمان باقی نہیں رہا تھا تو سیدہ سمیہ نے اپنے دو ٹکڑے کیسے کروائے؟ اگر ایمان باقی نہیں رہا تھا تو سیدنا بلال نے تپتے انگاروں پر آہد آہد کے نعرے کیسے لگائے؟ اگر ایمان باقی نہیں رہا تھا تو سیدہ زنہرہ نے اپنی آنکھیں کیسے نکلوائیں؟ اگر ایمان باقی نہیں رہا تھا تو تبوک میں کیا لینے گئے، احد میں کیا لینے گئے، خندق میں کیا لینے گئے، احزاب میں کیا لینے گئے؟ اگر ایمان باقی نہیں رہا تھا تو اپنے بچوں کو یتیم کیوں کروایا؟ اگر ایمان باقی نہیں رہا تھا تو اپنی بیویوں کو بیوہ کیوں کروایا؟ وہ تھے جو نبی کی ہر بات پر اپنی گردنوں کو جھکائے رکھتے تھے، نبی کی ہر بات پر اپنے لیے شرف سمجھتے تھے، نبی کی ہر بات پر عمل کرنا ان پر واجب تھا۔ اسی لیے تو کسی نے وہ تو کہتے تھے فلا للہ کی ٹہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ نہیں ایسی بات نہیں تھی کہ وہ ایمان والے نہیں تھے، صحابہ سارے ایمان والے تھے، سارے بلند و بالا تھے۔ آج وہ اٹھ کر کے اپنی تاریخ کی بات کرتا ہے کہ فلاں تاریخ کی کتاب میں یوں آیا، فلاں صحابی نے یوں کہا، فلاں صحابی نے یوں کہا۔ میں نے کہا اگر تیری تاریخ سیدنا ابو بکر صدیق کی تعریف کرتی ہے، اگر ان کی شان کو بیان کرتی ہے، اگر فاروق اعظم کی تعریف کرتی ہے، اگر عثمان غنی کی تعریف کرتی ہے تو میں تیری تاریخ کو سینے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تیری تاریخ سیدنا ابو بکر صدیق کی تعریف نہیں کرتی، ان کی غستاخی کرتی ہے، اگر فاروق اعظم کی غستاخی کرتی ہے، اگر عثمان غنی کی غستاخی کرتی ہے تو میں تیری تاریخ کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ تھے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک آیت میں نہیں، دو آیت میں نہیں، تین آیت میں نہیں، بلکہ 750 آیت میں صحابہ کی شان بیان کی ہے، جن کے بارے میں کبھی فرمایا اولئک هم المتقون صحابہ، اولئک هم المؤمنون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، الراشدون صحابہ، العابدون صحابہ، الساجدون صحابہ، جن کے بارے میں تیرے لیے تیری ایمان کی شرط لگا دی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر آج صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آؤ گے تو پھر ایمان قابل قبول ہوگا۔ اگر آج ابو بکر صدیق جیسا ایمان لے کر کے آؤ گے پھر ایمان قابل قبول ہوگا۔ اگر آج فاروق اعظم جیسا ایمان لے کر کے آؤ گے پھر ایمان قابل قبول ہوگا۔ اگر آج عثمان غنی جیسا ایمان لے کر کے آؤ گے پھر ایمان قابل قبول ہوگا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ وہ دیوانے محمد کے، میں دیوانہ صحابہ کا، وہ مستانے محمد کے، میں مستانہ صحابہ کا۔ ہاں اسی لیے لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ تو اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ والسلام۔